اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 19th آڈیو ہے اس کتاب کی 3 منٹ قیامت کے۔ گھر بسانا اور فیملی شروع کرنا اسلام میں اس بارے میں کتنی اہمیت ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ گھر چلانا اور گھر بسانا ایک سخت کار اور سنگین کار ہے، لیکن ہماری روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ شادی کرنا سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس سے ہمارا آدھا دین کامل ہو جاتا ہے۔ اور جب اس فیملی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے بہت زیادہ خیرات اور برکات اس فیملی کے شامل حال ہو جاتے ہیں اور ان پر نازل ہوتے ہیں۔ خداوند متعال نے سورہ اسراء کی 31ویں آیت میں فرمایا ہے کہ ہم انہیں اور تمہیں روزی دیں گے، یعنی خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اگر ہم فیملی شروع کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو جو ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں اور جو ہماری زوجہ ہوتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ ہی لے کر آتے ہیں، تو اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ ان کا رزق کہاں سے آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسی برکات اور نعمات جو خداوند متعال کی طرف سے آتی ہیں وہ بخاطر اولاد ہماری زندگی میں آتی ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں اولاد موجود ہے، اس وجہ سے خداوند متعال کئی برکات اور نعمات کو ہماری زندگی میں نازل کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بہت آسان اور سہل ہوتا ہے، نہ، مخصوصاً شادی کرنا اور گھر چلانا اور بچے پیدا کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ایک بہت ہی سخت مرحلہ ہے زندگی کا، اور خداوند نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو یقیناً سختی اور رنج میں آفریدا ہے، یعنی خلق کیا ہے۔ یعنی دنیا کی حالت ایسی ہی ہے کہ جب تک ہماری زندگی دنیا میں رہے گی تب تک ہماری زندگی میں سختی اور مشکلات رہیں گے۔ لیکن یہاں برزخ کے عالم میں نے دیکھا کہ جب بھی ایک انسان اپنے ہمسر کے پاس، یعنی چاہے پھر وہ شوہر ہو یا پھر وہ ان کے خانم ہو، جب بھی ایک انسان اپنے ہمسر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی حالت میں کئی خیرات اور برکات شامل ہو جاتے ہیں، اور خداوند متعال کئی نعمات کو اس پر نازل کرتا ہے۔ یعنی صرف یہ کہ تم جا کر اپنے ہمسر کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو خداوند متعال کئی نعمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک اگر ایک مرد جا کر اپنی ہمسر کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ثواب مسجد النبی میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور خدا کے نزدیک یہ اس سے زیادہ محبوب تر ہے۔ اور کئی خیرات انسان کی زندگی میں ان کی اولاد کی وجہ سے آتے ہیں۔ آپ یہ جان لیں کہ انسان کی زندگی میں کوئی چیز ایسی وہ پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتا جو اتنی مہم اور اتنی بہترین ہو، مگر یہ کہ اس کی اولاد صالح، یعنی اگر کوئی چیز جو مہم ترین چیز انسان اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ اولاد صالح ہے، اور اسی اولاد صالح کی برکت سے ہمیں وہاں اس عالم برزخ میں نیکیاں اور خیرات حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال چاہتا ہے کہ ایک بندے کو خیر دیں اور اس کی زندگی میں نعمت دیں تو وہ اسے جب تک نہیں اس دنیا سے لے جاتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد کو نہ دیکھ لے۔ اسی لیے میں اپنی نوجوانی سے ہی یہ بات سیکھ چکا تھا، اور یہ بات میں ہمیشہ یاد رکھتا تھا کہ جب بھی میں کوئی کار خیر انجام دوں یا کوئی نیک کام انجام دوں یا کوئی صدقہ دوں تو میں اس کا ثواب میرے تمام مرحومین کو ارسال کرتا تھا، بلکہ تمام مومنین و مسلمین کو، حضرت آدم سے لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام انبیاء کو، تمام ائمہ علیہ السلام کو، تمام شہداء کو، تمام ایسے افراد جو شیعہ اور مسلمان ہیں، میرے تمام مادر بزرگ اور پیدر بزرگ، یعنی میرے دادا پردادا اور ان سے بھی آگے جتنے میرے مرحومین تھے، اور میری دادی، نانی، پردادی، پرنانی، ان سب کو میں اس ثواب کا ارسال کرتا تھا۔ جب میں عالم برزخ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا اور پردادا اور میرے تمام خانوادے والے وہاں پر جمع تھے، اور وہ مکرر اور مرتب میرا تشکر ادا کر رہے تھے، میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ایسی اولاد پر ہمیں افتخار ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسی اولاد ہوئی جو خیرات اور برکات
اس اولاد کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں اس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی مہم اور بہت ہی مشکلات کو برطرف کرنے والے خیرات اور نعمات ہمیں اس اولاد سے ملے ہیں۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تمہاری توفیقات میں برکت دے اور اضافہ کرے اور ہمیشہ تمہیں حفظ کرے۔ ہمارے خاندان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو فیملی میں ہی شادی کرتے تھے، تو میں نے بھی ہماری فیملی میں ہی شادی کی۔ میرے ماموں کے لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی، اور میں اپنے خاندان میں اس بات کے لیے مشہور تھا کہ میں بہت صلہ رحم کرتا تھا۔ جتنا زیادہ ہو سکتا تھا میرے فیملی کے پاس جاتا تھا، میرے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھتا تھا، ان سے ملاقات کرتا تھا، ان کے گھر جایا کرتا تھا، ان سے پوچھ تاچھ کرتا تھا کہ ان کی حالت ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ان کی مشکل ہوتی تو کوشش کرتا ان کی مشکل کو برطرف کروں، ان کی مشکل کو حل کروں۔ تقریباً ساری فیملی میں سب مجھے جانتے تھے کہ میں اہل صلہ رحم ہوں، اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں، مخصوصاً خاندان کی مشکلات کو دور کرنے میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں۔ میری ایک پھوپھو تھی جو ایک شہید کی مادر تھی، وہی شہید جس کا میں نے ذکر کیا کہ جب میں آپریشن تھیٹر میں تھا تو وہ میرے پاس آیا تھا، اسی شہید کی وہ ماں تھی۔ میرے فیملی والے سب یہی کہتے تھے کہ ان کا یعنی یہ پھوپھو کا لڑکا تو شہید ہو گیا، لیکن یہ یعنی میں ان کا بیٹا ہو گیا ہوں۔ میں اتنا زیادہ ان کے پاس جاتا تھا اور اتنا زیادہ کوشش کرتا تھا کہ ان کی ہر مشکل کو حل کروں، ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا، اور کوشش کرتا تھا کہ انہیں ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے۔ میری خالہ بھی ایک شہید کی ہمسر تھی، یعنی ان کے شوہر شہید تھے، تو میں ان کی بھی مشکلات دور کرنے میں بہت زیادہ کوشش کرتا تھا۔ اور دوسرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں میں جانتا تھا جنہیں زندگی میں مشکلات ہے، کوشش کرتا تھا کہ ان کی مشکلوں کو حل کروں اور ان کی مشکل میں ان کی کسی طرح سے مدد کر سکوں۔ جتنا ہو سکتا تھا، جتنی میری قدرت تھی، جتنی میری توانائی تھی، میں کوشش کرتا تھا کہ میرے فیملی والوں کے مشکلات کو دور کروں، اور ان نیک کاموں کا اثر میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے اور یہاں آخرت میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور میرے فیملی والوں کی دعائے خیر ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے اور میری کئی مشکلات کو برطرف کیا ہے اور حل کیا ہے، چاہے وہ زندگی میں ہو یا پھر یہ آخرت میں۔ حتیٰ مجھے دکھایا گیا برزخ کے عالم میں کہ کئی ایسے حوادث تمہارے سامنے آنے والے تھے اور پیش آنے والے تھے جس کی وجہ سے تمہاری موت واقع ہونے والی تھی، لیکن تمہارے فیملی والوں کے اور تمہارے والدین کی دعا کی وجہ سے یہ موت تمہارے سر سے ٹل گئی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صلہ ارحام یعنی اپنے فیملی والوں کے ساتھ صلہ رحم کرنا، اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق نیک ہوتے ہیں اور انسان کا ہاتھ خیرات کی طرف کھل جاتا ہے اور اس کا دل و جان پاک ہو جاتا ہے اور اس کی روزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اور اس کے سر سے موت ٹل جاتی ہے، یعنی موت میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنی جان اور مال سے صلہ رحم کرتا ہے تو خداوند متعال اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ ہے بات صلہ رحم کی۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔